بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے عبادت و نماز۔ اس کا 11واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ عبادت و نماز اس کے 3 حصے تھے، اس میں سے تیسرا حصہ عبادت و نماز کا آخری اور تیسرا حصہ ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ نماز کی اہمیت۔ ہم اپنے مذہبی مضامین میں بعض ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو کچھ اذہان میں عبادت کے موضوع پر سوالات پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً نماز کے بارے میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یا ائمہ اطہار علیہم السلام کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی اگر ہم دین کو ایک نصب شدہ خیمہ سمجھیں جس میں اس کی چادر بھی ہے، تناب بھی، حلقہ بھی، زمین میں گڑی ہوئی بڑی بڑی کیلیں بھی اور ایک ستون بھی جس نے اس خیمے کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو نماز اس نصب شدہ خیمے کے ستون کی مانند ہے۔ حدیث نبوی میں جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، خاص طور پر اسی بات کی بالکل اسی طرح وضاحت کی گئی ہے جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ نماز کے بارے میں روایت ہے، ان قبلت قبلہ ما سویہا وان ردت ردم ما سواہا۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت نماز کے قبول ہونے سے مشروط ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی نیک عمل انجام دے لیکن نماز نہ پڑھے، یا نماز پڑھے تو صحیح لیکن درست نہ پڑھے، ایسی نماز پڑھے جو بارگاہ الہی میں قبول نہ کی جائے، مسترد کر دی جائے، تو ایسی صورت میں اس کے دوسرے تمام نیک اعمال بھی مسترد کر دیے جائیں گے۔ انسان کے تمام نیک اعمال کی قبولیت اس کی نماز کی قبولیت سے وابستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کے لیے وسیلہ تقرب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان اس وقت تک مومن سے دور اور اس سے ناراض رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز کی حفاظت اور پابندی کرتا ہے۔ احادیث و روایات میں کثرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، حتیٰ خود آیات قرآنی سے اس مفہوم یعنی نماز کی غیر معمولی اہمیت کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں اٹھنے والا ایک سوال جو گاہ بگاہ کچھ لوگوں کی زبان پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں اس قدر زیادہ احادیث میں سے کچھ احادیث تو ضرور جعلی ہوں گی، درست نہ ہوں گی، صحیح اور معتبر نہ ہوں گی، پیغمبر یا ائمہ اطہار کا کلام نہ ہوں گی۔ ان احادیث کو شاید اس دور میں وضع کیا گیا ہوگا جس میں عالم اسلام میں زاہد اور عبادت گزار افراد کی کثرت ہو گئی تھی۔ یہ اس دور کی ساختہ ہوں گی جب اسلامی دنیا میں زہد و عبادت کا بازار گرم تھا، بالخصوص دوسری اور تیسری صدی ہجری میں، جبکہ زاہد مسلک اور عبادت میں حد سے گزر جانے والے افراد ظاہر ہوئے تھے جو کم و بیش رہبانیت اختیار کر چکے تھے، زاہد اور صوفی نما لوگ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت سے دنیائے اسلام میں تصوف نے جنم لیا، اسی دور سے ایسے افراد پیدا ہو گئے تھے جو دیگر اسلامی فرائض و واجبات کو بھلا کر اپنی ساری طاقتیں صرف عبادت اور نماز میں صرف کرتے تھے۔ مثلاً حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں ربیع بن خثیم نامی ایک شخص کو پاتے ہیں۔ یہ وہی معروف خواجہ ربیع ہیں جن سے منسوب ایک قبر مشہد مقدس میں ہے۔
اب میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبر انہی کی ہے یا نہیں، مجھے اس بارے میں خاطر خواہ معلومات نہیں، البتہ اس بارے میں شک نہیں کہ یہ زہاد ثمانیہ یعنی دنیائے اسلام کے 8 معروف زاہدوں میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں۔ ربیع بن خثیم کے زہد و عبادت کا یہ عالم تھا کہ اپنی عمر کے آخری دور میں انہوں نے اپنی قبر کھودی اور وقتاً فوقتاً جا کے اس قبر میں لیٹ جایا کرتے اور اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرتے۔ قبر میں لیٹ کر اپنے آپ سے کہتے کہ یہ نہ بھلا بیٹھنا کہ آخرکار تمہیں یہیں آنا ہے۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ لوگوں نے فرزند رسول حسین ابن علی کو شہید کر دیا ہے تو انہوں نے اس اندوہناک واقعے پر اظہار افسوس کے طور پر صرف اتنا کہا کہ وائے ہو اس امت پر جس نے اپنے پیغمبر کے فرزند کو شہید کر دیا، اور یہ اس 20 سال کے عرصے میں ذکر الہی اور دعا و مناجات کے سوا ان کی زبان سے ادا ہونے والا واحد جملہ تھا۔ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے استغفار کیا اور پشیمان ہوئے کہ آخر کیوں میں یہ چند کلمات زبان پر لایا جو ذکر خدا نہ تھے۔ یہی ربیع بن خثیم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں حضرت کی سپاہ میں شامل تھے۔ ایک روز امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا امیر المومنین، انا شککنا فی ھذا القتال، اے امیر المومنین، ہمیں اس جنگ کے بارے میں شک ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ جنگ غیر شرعی نہ ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم اہل قبلہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم ایسے لوگوں کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں جو ہماری ہی مانند شہادتیں یعنی کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح نماز ادا کرتے ہیں، ہماری ہی مثل روبہ قبلہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ربیع امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ تھے، اس لیے ان سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتے تھے، لہٰذا کہتے ہیں، اے امیر المومنین، برائے کرم میرے سپرد کوئی ایسا کام کیجئے جو شک و شبہ سے پاک ہو، مجھے کسی ایسی جگہ کسی ایسی ڈیوٹی پر بھیج دیجئے جس میں شک نہ ہو۔ امیر المومنین نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، بہت اچھا، اگر تم شک میں مبتلا ہو تو میں تمہیں ایک دوسری جگہ بھیج دیتا ہوں۔ معلوم نہیں خود انہوں نے اس جگہ جانے کی درخواست کی یا خود امیر المومنین ہی نے فیصلہ کر کے انہیں مملکت اسلامی کی سرحدوں میں سے ایک سرحد پر بھیج دیا۔ وہاں بھی وہ سپاہی کی حیثیت سے تعینات تھے، لیکن یہ ایک ایسی سرحد تھی کہ اگر اتفاق سے وہاں جنگ اور خونریزی کی نوبت آتی بھی تو دوسری طرف کفار یا بت پرست ہوتے، غیر مسلم ہوتے۔ جی ہاں، یہ تھا اس زمانے کے زہاد اور عبادت گزار افراد کا ایک نمونہ۔ ایسا زہد و عبادت کسی کام کا نہیں۔ ایک ایسا شخص جو حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لشکر میں شامل ہو، لیکن علی کی دکھائی ہوئی راہ اور علی کے فرمان جہاد کے بارے میں شک و شبہے کا شکار ہو۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آئے کہ آپ کا یہ فرمان، یہ حکم درست بھی ہے یا نہیں۔ اس موقع پر وہ احتیاط پر عمل کرے، احتیاط پر بنا رکھے، اسی طرح جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مشکوک روزہ رکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ بات بہت عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا روزہ رکھیں جس میں شک ہے، یہ بھی کوئی عمل ہوا؟ کیوں ایسی جگہ جنگ کریں جہاں شک ہو؟ ہمیں ایسی جگہ چلنا چاہیے جہاں رکھے جانے والے روزے میں شک نہ ہو۔
اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام بصیرت کا تقاضا کرتا ہے، عمل بھی طلب کرتا ہے، بصیرت بھی۔ یہ شخص خواجہ ربیع بصیرت کے حامل نہ تھے۔ انہوں نے معاویہ اور یزید جیسے ظالم کے دور میں زندگی بسر کی۔ دور معاویہ میں، جس میں دین خدا میں تبدیلیاں کی گئی، اس میں بدعتیں ایجاد کی گئیں۔ یزید جو تاریخ اسلام کے بھیانک ترین جرائم کا مرتکب ہوا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر کوششوں اور محنتوں پر پانی پھیر دینے کے درپے ہوا، لیکن ایسے دور میں یہ صاحب خواجہ ربیع گوشہ نشینی اختیار کر کے شب و روز مسلسل نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ ذکر الہی کے سوا کوئی کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا، اور اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر اظہار تاسف کے لیے ایک جملہ ان کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے تو بعد میں اپنے اس عمل پر پشیمان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی بات ہو گئی، میں نے اس کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہ کہا، اس کی جگہ یا حیو یا قیوم کیوں نہ کہا، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ پڑھا۔ یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات سے مواقف نہیں۔ لا یری الجاہل الا مفرطاً او مفرطاً، جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے بڑا ہوا یا اس سے بہت پیچھے۔ جاہل یا تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے یا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ دین کے بارے میں ایک غلط تصور۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، والی بات کسی بھی طرح اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں، کیونکہ دین اسلام تو سب چیزوں سے زیادہ اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کا دین ہے۔ اسلام تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط کا دین ہے۔ اسلام تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دین ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسلام جہد مسلسل اور کوشش اور عمل کا دین ہے۔ اسلام ایک عظیم دین ہے، ایک ایسا دین جو مذکورہ مسائل کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ عبادت کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کا قائل ہو؟ نہیں، دین اسلام میں عبادت کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں۔ ہمیں اسلام کی اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت بیکار لوگوں کا مشغلہ ہے، جنہیں کوئی اہم ترین کام نہ ہو وہ نماز پڑھیں، وہ عبادت کریں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے سامنے اہم ترین کام ہو، اس کے لیے لازمن نہیں کہ وہ عبادت بجا لائے۔ یہ بھی ایک غلط فکر ہے اور انتہائی خطرناک۔ اسلام کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسا کہ وہ ہے۔ میرے ان عرائض کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو میں اپنے معاشرے میں ایک بیماری کی صورت میں محسوس کر رہا ہوں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو لوگ اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر، البتہ سب کو نہیں کہتا، دو گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ ربیع بن خثیم جیسے طرز فکر کا حامل ہے، خواجہ ربیع کی طرح سوچتا ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک اسلام ذکر و دعا کرنے، نوافل پڑھ لینے، زیارات پر جانے اور زیارت عاشوراء کی قرأت کرنے کا نام ہے۔ ایسے افراد کے نزدیک اسلام کے معنی مفاتیح اور زاد المعاد ہے، دعاؤں کی دو معروف کتابیں۔ ان کا پورا اسلام مفاتیح الجنان میں سمٹ آیا ہے۔ اس کے سوا ان کے نزدیک کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں۔ یہ لوگ بالکل ربیع بن خثیم کی سی سوچ رکھتے ہیں۔
انہیں دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں، مسائل حیات سے کوئی غرض ہی نہیں، اسلام کی اجتماعی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں، اسلامی اصول و ارکان سے کوئی لگاؤ نہیں، اسلامی تربیت سے کوئی واسطہ نہیں، انہیں سرے سے کسی بھی چیز سے مطلب نہیں۔ ان لوگوں کی تفرید کے رد عمل میں ایک افراطی طبقہ پیدا ہوا ہے۔ یہ طبقہ اسلام کے اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے، ان کے بارے میں حساسیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس پہلو سے یہ لوگ قابل قدر ہیں، لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ کو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ مثلاً مستطیع ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتے۔ یہ شخص جو واقعاً مسلمانوں سے حقیقتاً اسلام سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن مستطیع ہوتے ہوئے بھی حج کو نہیں جاتا۔ اس کی نظر میں حج کی کوئی اہمیت ہی نہیں، تقلید ضروری ہے لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ تقلید ایک معقول بات ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ نماز، روزہ جیسی چیزوں کے مسائل کو مصادر شرع سے براہ راست خود اخذ کیجئے، یعنی اس میدان میں اس قدر ماہر ہو جائیے کہ اس مہارت کے بلبوتے پر خود استنباط کر سکیں، یا پھر یہ کہ احتیاط پر عمل کیجئے، جو ایک خاصا دشوار کام ہے، یا پھر ایک ماہر جامع و شرائط عادل شخص کا انتخاب کیجئے، اور جس طرح ایک ماہر طبیب سے رجوع کر کے اس کے بتائے ہوئے پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح اس کی رائے پر عمل کیجئے۔ انسان بغیر تقلید کے رہ ہی نہیں سکتا، یعنی اگر وہ تقلید نہ کرے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال لیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ روزے کو اہمیت نہیں دیتے، اگر کسی سفر کی وجہ سے ان کا روزہ قضا ہو جائے تو اس قضا کو ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ایک کامل مسلمان سمجھتے ہیں، وہ اول الذکر گروہ بھی خود کو کامل مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ نہ یہ کامل مسلمان ہیں نہ وہ۔ دین اسلام نؤمن ببعض ونکفر ببعض سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اسلامی عبادات کو تو اپنائے لیکن اس کے معاشرتی اور اخلاقی قوانین کو نہ لے، اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار نہ کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لے لے اور اسلامی عبادات کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید جہاں کہیں بھی اقیموا الصلاۃ کہتا ہے، اس کے فوراً بعد وآتوا الزکوٰۃ کہتا ہے، اگر اقاموا الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے بعد اتیوا الزکوٰۃ کہتا ہے، جب یقیمون الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے بعد یؤتون الزکوٰۃ کا کہتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان رشتے سے، اور یؤتون الزکوٰۃ کا ربط بندگان خدا کے آپس کے تعلقات سے ہے۔ جس طرح ایک مرد مسلمان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک مستقل اور مسلسل رابطے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اور اپنے معاشرے کے درمیان بھی ایک مستقل اور مسلسل رابطہ قائم رکھے۔ بغیر عبادت کے، بغیر ذکر الہی کے، بغیر یاد خدا کے، بغیر مناجات کے، بغیر حضور قلب کے، بغیر نماز کے، بغیر روزے کے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، حتیٰ خود انسان بھی سالم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح بغیر ایک سالم معاشرے کے، بغیر ایک سالم ماحول کے، بغیر امر بالمعروف کے، بغیر نہی عن المنکر کے، بغیر مسلمانوں سے پیار و محبت کے، اور بغیر دوسروں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کے انسان ایک اچھا عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ علی ایک جامع الصفات ہستی،
آپ اگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات پر ایک سرسری سی نگاہ بھی ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایک عابد بلکہ دنیا کے اولین درجے کے عابد ہیں، یہاں تک کہ آپ کی عبادت تمام عالم میں ضرب المثل بن جاتی ہے۔ عبادت بھی ایسی کہ فقط خم و راست ہونا نہیں، بے روح رکوع و سجود نہیں، بلکہ ایسی عبادت جو اول سے آخر تک جذبات سے، ولولے سے، عشق سے اور گریہ و زاری سے لبریز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد زرار نامی ایک شخص کی معاویہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ معاویہ کو معلوم تھا کہ زرار حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، چنانچہ فرمائش کی تم علی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، میرے سامنے ان کے فضائل بیان کرو۔ خود معاویہ اچھی طرح حضرت علی سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں سے ان کے بارے میں سننا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے حضرت علی کی عظمت کے قائل تھے، حالانکہ یہی تھے جنہوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار تک اٹھائی تھی۔ انسان ایسا ہی موجود ہے، وہ علی کے عقیدت مند بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی کے خلاف ناپسندیدہ اقدامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زرار نے معاویہ کے سامنے اپنا ایک مشاہدہ نقل کیا، کہا میں نے ایک رات علی کو محراب عبادت میں دیکھا، تململ سلیمی ویبکی بکاء الحزین، یعنی آپ محراب عبادت میں خوف خدا سے ایک ایسے شخص کی مانند تڑپ رہے تھے جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو، غم و اندوں میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کی مانند گریہ و زاری میں مشغول تھے، سرد آہیں بھرتے تھے، آتش جہنم سے لرزاں آہ آہ کرتے تھے۔ مولائے کائنات کی یہ کیفیت سن کر معاویہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک موقع پر معاویہ اور عدی بن حاتم کی ملاقات ہوئی تو معاویہ نے عدی بن حاتم کو حضرت علی کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ عدی سے کہا این الطرفات، طرفہ اور طارف کیا ہوئے؟ حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا وہ سب صفین میں علی کی رکاب میں شہید ہو گئے۔ معاویہ نے کہا علی نے تیرے ساتھ ناانصافی کی، اپنے بچوں حسن اور حسین کو تو پیچھے رکھا اور تیرے بچوں کو آگے کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی، اگر میں انصاف کرتا تو آج میں زندہ اور علی زیر خاک نہ ہوتے۔ معاویہ نے جب اپنا نشانہ خطا جاتے دیکھا تو عدی سے کہا اے عدی، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے علی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ عدی بن حاتم نے تفصیل کے ساتھ حضرت علی کے اوصاف بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں نے دیکھا کہ معاویہ زار و قطار رو رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا افسوس کہ زمانہ علی کی مانند انسان جننے سے بانجھ ہے، دیکھیے حقیقت کیسے جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ تو تھی حضرت علی علیہ السلام کی عبادت، لیکن کیا علی صرف اہل محراب تھے؟ محراب کے سوا کہیں اور نظر نہ آتے تھے؟ ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ایک اور رخ کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ آپ کی حیات اجتماعی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ ہر لحاظ سے ایک اجتماعی ترین فرد تھے، ضرورت مندوں، بے کسوں، مسکینوں اور لاچاروں کے حالات سے واقف ترین فرد تھے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ دن کے وقت اپنا درہ یعنی کوڑا کاندھے پر لٹکائے بنفس نفیس لوگوں کے درمیان گشت فرماتے تھے، ان کے معاملات کا جائزہ لیتے تھے، جب تاجروں کے پاس پہنچتے تو فرماتے الفقہ ثم المتجر،
جاؤ پہلے تجارت کے مسائل سیکھو، اس کے شرعی احکام کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد آگے تجارت کرنا، حرام خرید و فروخت نہ کرو، سودی معاملہ نہ کرو۔ اگر کسی کو تاخیر سے اپنے کام پر جاتے دیکھتے تو فرماتے اغدو الی عزکم۔ ایک انتہائی عبادت گزار فرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ خصوصیت بھی تھی۔ پہلی مرتبہ میں نے مذکورہ حدیث مرحوم آیت العظمی بروجردی علیہ الرحمہ کی زبانی سنی تھی۔ ایک مرتبہ ایک گداگر آقائے بروجردی کے یہاں آ کے ان کے سر ہو گیا اور کچھ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس پر نگاہ ڈالی تو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ شخص محنت مزدوری کر سکتا ہے، لیکن گداگری کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسے نصیحت کی اور بہت سی دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی فرمایا، کہا کہ امیر المومنین لوگوں سے فرماتے ہیں اغدو الی عزکم، علیہ صبح اپنی عزت و شرف کی طرف روانہ ہوا کرو، یعنی اپنے کام، محنت مزدوری اور حصول روزگار کی طرف جایا کرو۔ انسان اس وقت عزیز و سربلند ہے جب وہ خود کماتا ہو، اپنی معاش کا بندوبست خود کرتا ہو۔ محنت مزدوری عزت ہے، شرافت ہے۔ اسے کہتے ہیں حقیقی مثالی مسلمان۔ آپ عبادت کے میدان میں سر فہرست عبادت گزار ہیں۔ جب قضاوت کی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو ایک عادل قاضی ہیں، ذرہ برابر بے انصافی نہیں کرتے۔ جب میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں تو ایک بہادر سپاہی اور شجاع سپہ سالار ہیں، ایک اول درجے کے کمانڈر ہیں۔ خود فرماتے ہیں میں نے ابتدائے شباب ہی سے جنگ کی ہے، جنگ کا تجربہ رکھتا ہوں، اور جب آپ خطابت کی کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اول درجے کے خطیب ہیں، جب تدریس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو اول درجے کے معلم و مدرس ہیں۔ ہر ایک فضیلت میں آپ کا یہی حال ہے۔ یہ ہے اسلام کا نمونہ کامل۔ اسلام کسی صورت نؤمن ببعض و نکفر ببعض کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام کے اس ایک پہلو کو تو مانیں گے لیکن اس دوسرے پہلو کا انکار کریں گے۔ دنیائے اسلام میں پیدا ہونے والے انحراف کا نقطۂ آغاز یہی ہے۔ اگر ہم اسلام کے کسی ایک پہلو کو لے لیں لیکن اس کے دوسرے پہلوؤں کو چھوڑ دیں تو اس طرح ہر چیز میں خرابی اور بگاڑ پیدا کر بیٹھیں گے۔ جس طرح گزشتہ ادوار میں ہمارے بہت سے زاہد پیشہ افراد کی روش غلط تھی، ایسے لوگوں کی روش غلط تھی جو پورے اسلام کو مثلاً مفاتیح الجنان میں منحصر سمجھتے ہیں، دعاؤں کی ایک کتاب بیاض میں محدود کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کی روش بھی غلط ہے جو دعا، عبادت، نوافل اور فرائض کو یکسر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اسلام کے صرف اجتماعی مسائل کے بارے میں توجہ چاہتے ہیں۔